تو السلام علیکم میرے بھائیوں اور دوستوں، خوش آمدید۔ ملتے ہیں آج پارٹ 26 کے ساتھ التمش داستان ایمان فروشوں کی صلاح الدین ایوبی کی کہانی جاری ہے، اور آپ لوگوں سے التجا ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور فیڈ بیک دیتے رہیے۔ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھی رات کے بعد بہت بعد لڑکی نے کروٹ بدلی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے عماد کو دیکھا، وہ خراٹے لے رہا تھا۔ ان سے چند قدم دور گھوڑے کھڑے تھے۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند ٹیلوں کے اوپر آ گیا تھا۔ صحرائی چاندنی آئینے کی طرح شفاف تھی۔ لڑکی نے گھوڑوں کو دیکھا۔ عماد کو اتنا ہوش بھی نہ تھا کہ سونے سے پہلے گھوڑوں کی زینیں اتار دیتا۔ لڑکی نے گھوڑے تیار دیکھے، عماد کو گہری نیند سوئے دیکھا، اور یہ بھی محسوس کیا کہ پیٹ میں خوراک اور پانی جانے سے اس کا جسم تر و تازہ ہو گیا ہے۔ تو اس نے اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کی اتنی دلکش انگلیوں نے ایک خنجر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ چاندنی میں اسے عماد کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ تو بے ہوشی کی نیند سویا ہوا تھا۔ لڑکی نے چاندنی میں چمکتے ہوئے خنجر کو دیکھا اور ایک بار پھر عماد کے چہرے پر نظر ڈالی۔ عماد آہستہ سے کچھ بڑبڑایا۔ وہ نیند میں بول رہا تھا۔ لڑکی یہی سمجھ سکی کہ وہ گھر والوں کو یاد کر رہا ہے۔ لڑکی نے عماد کے سینے کو غور سے دیکھا اور اندازہ کیا کہ اس کا دل کہاں ہے۔ وہ اس سے دوسرا وار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک سے دوسرا وار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ وار دل پر ہونا چاہیے تھا تاکہ عماد فوراً مر جائے، ورنہ وہ مرتے مرتے بھی اسے مار ڈالے گا۔ لڑکی نے خنجر کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھوڑوں کو دیکھا۔ اس نے دل ہی دل میں پورا عمل دہرایا۔ وہ خنجر دل میں اتار دے گی اور بھاگ کر ایک گھوڑے پر سوار ہو جائے گی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دے گی۔ وہ سپاہی نہیں تھی، ورنہ وہ بلا سوچے سمجھے خنجر مار کر عماد کو ختم کر دیتی۔ یہی وجہ کافی تھی کہ عماد مسلمان ہے اور اس کا دشمن، مگر وہ بار بار عماد کے چہرے پر نظریں گاڑ لیتی تھی، اور جب اسے قتل کرنے کے لیے خنجر کو مضبوطی سے پکڑتی تھی تو اس کا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ عماد ایک بار پھر بڑبڑایا، اب کہ اس کے الفاظ ذرا صاف تھے۔ وہ خواب میں اپنے گھر پہنچا ہوا تھا۔ اس نے ماں کا نام لیا، بہن کو بھی یاد کیا، اور کچھ ایسے الفاظ کہے جس سے انہیں قتل کر دیا گیا، اور عماد قاتلوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کوئی احساس یا جذبہ لڑکی کا ہاتھ روک رہا تھا۔ خوف بھی ہو سکتا تھا، یہ قتل نہ کرنے کا جذبہ بھی ہو سکتا تھا۔ لڑکی بے چین تھی ہو گئی۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ قتل نہ کرے۔ آہستہ سے اٹھے، گھوڑے پر بیٹھے اور آہستہ آہستہ اس کھٹ سے نکل جائے۔ وہ اٹھی اور خنجر ہاتھ میں لیے گھوڑے کی طرف چل پڑی، مگر ریت نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ اس نے رک کر عماد کو دیکھا تو اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس مرد نے اتنی بھی پرواہ نہیں کی کہ اسے ایک جوان لڑکی تنہائی میں مل گئی ہے، اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ لڑکی عیسائی ہے جو اسے سوتے میں قتل کر سکتی ہے، اور اس نے گھوڑے کی زینیں بھی نہیں اتاری، اور اس نے اپنی برچھی اور تلوار بھی احتیاط سے نہیں رکھی۔ کیوں؟ کیا اسے مجھ پر بھروسہ تھا؟ کیا یہ اتنا ہی بے حس ہے کہ میری جوانی اس کے اندر کوئی جذبہ بیدار نہیں کر سکی؟ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس آدمی نے اسے گھوڑے سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک گھوڑے تک پہنچی۔ گھوڑا ہنہنایا۔ لڑکی نے گھبرا کر عماد کو دیکھا۔ گھوڑے کی آواز پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ وہ 3 گھوڑوں کی اوٹ میں کھڑی ایک گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ لڑکی نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک آدمی نے منہ سے وسل بجائی اور کہا، ہماری یہ قسمت۔ وہ 2 تھے۔ دوسرا ہنسا۔ لڑکی زبان سے پہچان گئی کہ یہ صلیبی ہیں۔ ایک نے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ لڑکی نے کہا، میں صلیبی ہوں۔ دونوں آدمی ہنس پڑے، اور ایک نے کہا، پھر تم سالم ہماری ہو۔ آؤ ذرا ٹھہرو اور میری بات سنو۔ اس نے کہا، میں شوبک سے فرار ہو کر آئی ہوں۔ میرا نام ایونا ہے۔ میں جاسوسی کے شعبے کی ہوں۔ کرک جا رہی ہوں۔ وہ دیکھو، ایک مسلمان سپاہی سویا ہوا ہے۔ اس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ میں اسے سوتا چھوڑ کر بھاگ رہی ہوں۔ میری مدد کرو۔ یہ گھوڑے سنبھالو اور مجھے کرک پہنچاؤ۔
اس نے انہیں اچھی طرح سمجھایا کہ وہ صلیبی فوج کے لیے کتنی قیمتی اور کارآمد لڑکی ہے۔ ایک صلیبی نے اسے وحشیوں کی طرح بازوؤں سے جکڑ لیا اور کہا، جہاں کہو گی پہنچا دیں گے۔ دوسرے نے ایک بیہودہ بات کہہ دی اور دونوں اسے ایک طرف کو دھکیلنے لگے۔ وہ صلیبی فوج کے پیادے سپاہی تھے جو مسلمان چھاپہ ماروں سے بھاگتے پھر رہے تھے۔ رات وہ چھپ کر ذرا آرام کرنا چاہتے تھے، ایسی خوبصورت لڑکی نے انہیں حیوان بنا دیا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ انہیں صلیب کا کوئی بھی خیال نہیں تو اس نے اس امید پر بلند آواز سے بولنا شروع کر دیا کہ عماد جاگ اٹھے گا۔ اسے سپاہیوں نے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک نے گھبرائی ہوئی آواز میں اپنے ساتھی کا نام لے کر کہا، بچو، مگر اس کے بچنے سے پہلے ہی عماد کی برچھی اس کی پیٹھ میں اتر چکی تھی۔ دوسرے نے تلوار سونت لی۔ اس وقت لڑکی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ اس نے خنجر صلیبی سپاہی کے پہلو میں گھونپ دیا۔ یکے بعد دیگرے 2 اور وار کیے اور چلا کر کہا، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تم صلیب کے نام پر غلیظ داغ ہو۔ جب دونوں صلیبی ٹھنڈے ہو گئے تو لڑکی بے قابو ہو کر رونے لگی۔ عماد نے اسے بہلایا اور کہا، اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے زیادہ سپاہی ادھر آ نکلے، ہم ابھی شوبک کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، انہوں نے تمہیں جگایا تھا؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میں جاگ رہی تھی اور گھوڑوں کے پاس کھڑی تھی۔ وہاں کیوں؟ گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے کے لیے۔ لڑکی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ تم نے خنجر کہاں سے لیا ہے؟ میرے پاس تھا، لڑکی نے جواب دیا۔ میں نے پہلے ہی ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ پہلے ہی ہاتھ میں کیوں لے رکھا تھا؟ عماد نے پوچھا۔ شاید اس لیے کہ میں جاگ اٹھوں تو تم مجھے قتل کر دو۔ لڑکی نے جواب نہ دیا۔ عماد کو دیکھتی رہی، کچھ دیر بعد بولی، میں تمہیں قتل کر کے بھاگنا چاہتی تھی۔ پیشتر اس کے کہ تم مجھے قتل کرو، میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ خنجر تمہیں قتل کرنے کے لیے کھولا تھا، لیکن ہاتھ اٹھا نہیں۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میں نے تمہارے دل میں خنجر کیوں نہیں اتارا۔ تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں تھی، میں بزدل نہیں، پھر بھی میں تمہیں قتل نہ کر سکی۔ میں کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتی، شاید تم کچھ بتا سکو۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عماد نے کہا۔ تمہارا ہاتھ میرے خدا نے روکا تھا اور تمہاری عزت خدا نے بچائی ہے۔ میرا وجود تو ایک بہانہ اور ایک سبب تھا، کسی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور چلو۔ لڑکی نے خنجر عماد کی طرف بڑھا کر کہا، میرا خنجر اپنے پاس رکھ لو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ تم میری تلوار بھی اپنے پاس رکھ لو، عماد نے کہا، تم مجھے قتل نہیں کر سکو گی۔ یہ مذاق نہیں تھا، دونوں پر سنجیدگی طاری تھی۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیسرا گھوڑا ساتھ لے کر چل پڑے۔ سورج نکلنے تک وہ اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں کوئی صلیبی سپاہی نظر نہیں آتا تھا۔ عماد کی اپنی فوج کے چند سپاہی اسے نظر آئے جن کے ساتھ اس نے کچھ باتیں کیں اور چلتے گئے۔ اپریل کا سورج بہت ہی گرم تھا اور وہ منہ اور سر لپٹے ہوئے چلتے گئے۔ دور سے ریت پانی کے سمندر کی طرح چمکتی نظر آتی تھی اور بائیں سمت ریتیلے سلوں کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ سفر کے دوران وہ آپس میں کوئی بات نہ کر سکے۔ گرمی کے علاوہ ان لاشوں نے بھی ان پر خاموشی طاری کر رکھی تھی جو انہیں ادھر ادھر بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کوئی ایک بھی لاش سالم نہیں تھی۔ گدھوں اور درندوں نے ان کے اعضاء الگ الگ کر دیے تھے۔ بعض لاشوں کی صرف ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھیں۔ عماد نے لڑکی سے کہا، یہ تمہاری قوم کے سپاہی ہیں، یہ ان بادشاہوں کی خواہشوں کا شکار ہو گئے ہیں جو اسلامی سلطنت کو ختم کرنے برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور نہ جانے کہاں سے آئے ہیں۔ لڑکی خاموش رہی۔ وہ بار بار عماد کو دیکھتی تھی اور آہ بھر کر سر جھکا لیتی تھی۔ عماد نے سلوں کی پہاڑیوں کا رخ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں پانی ضرور ہوگا اور سایہ بھی۔ سورج ان کے پیچھے جانے لگا تو وہ پہاڑیوں میں پہنچ گئے۔ تلاش کے بعد انہیں ہری جھاڑیاں اور گھاس نظر آ گئیں۔ ایک جگہ سے پہاڑی کا دامن پھٹا ہوا تھا، وہاں پانی تھا۔ وہ گھوڑوں سے اترے، پہلے خود پانی پیا، پھر گھوڑوں کو پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا اور سائے میں بیٹھ گئے۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں مسلمان ہوں، عماد نے جواب دیا۔ میرا نام عماد ہے اور میں شامی ہوں۔ رات خواب میں تم کسے یاد کر رہے تھے؟ یاد نہیں رہا، عماد نے کہا، میں شاید خواب میں بول رہا ہوں گا۔ میرے ساتھی مجھے بتایا کرتے ہیں کہ میں خواب میں بولا کرتا ہوں۔ تمہاری ماں ہے، بہن ہے؟ لڑکی نے پوچھا اور کہا، تم شاید انہیں یاد کر رہے تھے۔ تھیں کبھی، عماد نے آہ بھر کر کہا، اب انہیں خواب میں دیکھا کرتا ہوں۔
لڑکی نے اس سے ساری بات پوچھنے کے بعد بہت کوشش کی، لیکن عماد نے اور کچھ نہیں بتایا۔ اس نے لڑکی سے کہا، تم نے اپنے متعلق جھوٹ بولا تھا، مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم کون ہو، میں تمہیں متعلقہ حاکم کے حوالے کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اگر سچ بول سکو تو اپنے متعلق کچھ بتا دو، لیکن یہ نہ کہنا کہ تم ان صلیبی لڑکیوں میں سے نہیں جو ہمارے ملک میں جاسوسی کے لیے آتی ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لڑکی نے کہا، میں جاسوس لڑکی ہوں، میرا نام ایونا ہے۔ تمہارے ماں باپ کو معلوم ہے کہ تمہارا کام کس قسم کا ہے؟ عماد نے پوچھا۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، ایونا نے جواب دیا، میں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ میرا محکمہ میری ماں اور اس محکمے کا حاکم ہرمن میرا باپ ہے۔ اس نے یہ بات یہیں پر ختم کر دی اور کہا، میری ایک ساتھی لڑکی نے ایک مسلمان سپاہی کو بچانے کے لیے زہر پی لیا تھا۔ میں اس وقت بہت حیران ہوئی تھی کہ کوئی صلیبی لڑکی ایک مسلمان کے لیے اتنی بڑی قربانی کر سکتی ہے۔ میں آج محسوس کر رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا تھا کہ اس مسلمان سپاہی نے بھی تمہاری طرح اس لڑکی کو ڈاکوؤں سے لڑ کر بچایا، خود زخمی ہوا اور لڑکی کو شوبک تک پہنچایا تھا۔ تمہاری طرح اس نے بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ لوزینہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں تمہاری خاطر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، عماد نے کہا۔ ہم لوگ حکم کے پابند ہوتے ہیں، شاید یہ جذبات کا اثر ہے کہ میں ایسے محسوس کرتی ہوں جیسے میں نے پہلے بھی تمہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا، عماد نے کہا، تم مصر گئی ہوگی، وہاں دیکھا ہوگا۔ میں مصر ضرور گئی ہوں، لڑکی نے کہا۔ تمہیں نہیں دیکھا تھا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تمہاری خوبصورتی سے میں نے انکار نہیں کیا، عماد نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ تم ضرور حیران ہوگی کہ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کیا جو تمہارے صلیب کے 2 سپاہیوں نے تمہارے ساتھ کرنا چاہا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ خوف ابھی تک موجود ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں اور تمہیں شوبک لے جا کر خراب کروں گا، یا تمہارے ساتھ تمہاری مرضی کے خلاف شادی کر لوں گا، یا تمہیں بیچ ڈالوں گا۔ میں تمہارا یہ خوف دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ لڑکی میرے مذہب کی ہو یا کسی دوسرے مذہب کی، میں کسی لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب 13-14 سال کا تھا تو میری ایک چھوٹی سی بہن اغوا ہو گئی تھی۔ اس کی عمر 6-7 سال تھی۔ 16 سال گزر گئے ہیں، اسے شوبک کے عیسائی اٹھا لے گئے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اگر زندہ ہے تو کسی امیر کے حرم میں ہوگی یا تمہاری طرح جاسوسی کرتی پھر رہی ہوگی۔ میں جس لڑکی کو دیکھتا ہوں اسے اپنی بہن سمجھ لیتا ہوں۔ اسے بری نظر سے اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہ میری گمشدہ بہن ہی نہ ہو۔ میں تمہیں صرف اس لیے شوبک لے جا رہا ہوں کہ محفوظ رہو۔ میں جانتا تھا کہ صحرا میں اکیلے جانے اور پیدل چلنے سے تمہارا کیا حشر ہوتا، اور تم کسی کے ہاتھ چڑھ جاتی تو تمہارا حال وہی ہوتا جو تمہارے اپنے صلیبی بھائی کرنے لگے تھے۔ مجھے اپنی خوبصورتی کا احساس نہ دلاؤ، میں اس احساس کے لحاظ سے مردہ ہوں۔ مجھے لذت ان صحراؤں میں صلیبیوں کے تعاقب میں گھوڑا دوڑاتے اور ان کا خون بہاتے ملتی ہے۔ لڑکی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پیاس کا تاثر تھا۔ اس کے ساتھ ایسی باتیں کسی نے نہیں کی تھیں۔ اسے بے حیائی اور عیاری کے سبق دیے گئے تھے، اور اس کی باتوں اور چال ڈھال سے بڑی محنت سے جنسی کشش پیدا کی گئی تھی۔ اسے ایک بڑا ہی خوبصورت فریب بنایا گیا تھا، اس پر حسن اور شراب کا نشہ طاری کیا گیا تھا، اسے عصمت کے موتی سے محروم رکھا گیا تھا، اور وہ اس ٹریننگ کے بعد اپنی ساتھی لڑکیوں کی طرح اپنے آپ کو مردوں کے دلوں پر راج کرنے والی شہزادی سمجھنے لگی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اس کا گھر کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کیسے تھے۔ عماد کی جذباتی باتوں نے اس کی ذات میں ایک عورت کے جذبات بیدار کر دیے۔ وہ گہری سوچ کے عالم میں کھو گئی، عماد سے جیسے وہ بے تکلف ہو گئی ہو۔ اس نے گہری سوچ کے عالم میں کہا، ایک ڈراؤنے خواب کی طرح یاد آتا ہے کہ مجھے گھر سے اٹھایا گیا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس وقت میری عمر کیا تھی۔ اس نے اپنے بالوں میں دونوں ہاتھ پھیرے اور بالوں کو دونوں مٹھیوں میں لے کر جھنجھوڑا، جیسے پرانی یادوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے اکتا کر کہا، کچھ یاد نہیں آتا۔ میرا ماضی شراب اور عیش و عشرت اور حسین عیاریوں میں گم ہو گیا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میرے والدین کون تھے اور کیسے تھے۔ مجھے کبھی ماں باپ کی ضرورت محسوس ہوئی ہی نہیں۔ میرے اندر جذبات تھے ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہی نہیں کہ مرد باپ اور بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ مرد مجھے اپنی تفریح کے استعمال کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن میں مردوں کی استعمال کیا کرتی ہوں، جس پر میری خوبصورتی اور میرا جوانی کا نشہ طاری نہ ہو۔
اسے میں حشیش اور شراب سے اپنا غلام بنا لیا کرتی ہوں، مگر اب تم نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے مجھ میں وہ ہنسی بیدار کر دی ہے جو ماں باپ بہن اور بھائی کا پیار مانگتی ہیں۔ اس کی بے چینی بڑھتی گئی، وہ رک رک کر بولتی رہی، پھر بالکل ہی چپ ہو گئی۔ کبھی عماد کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی لگتی، کبھی اسے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے بال مٹھی میں لے کر جھنجھوڑنے لگتی۔ وہ دراصل غم گشتہ ماضی اور حال کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ عماد نے جب اسے کہا کہ اٹھو چلیں تو وہ بھولے بھالے معصوم سے بچے کی طرح اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان کے گھوڑے انہیں پہاڑی علاقے سے بہت دور لے گئے تو بھی وہ عماد کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک بار اس نے ہنس کر کہا، مرد کی باتوں اور وعدوں پر میں نے کبھی اعتبار نہیں کیا، میں سمجھ نہیں سکتی کہ میں کیوں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ عماد نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ جب شوبک کے دروازے پر پہنچے تو اگلے روز کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہ صحرا میں ایک اور رات گزار آئے تھے۔ عماد لڑکی کو جہاں لے جانا چاہتا تھا اس جگہ کے متعلق پوچھ کر وہ چل پڑا۔ گھوڑے شہر میں سے گزر رہے تھے، لوگ ایونا کو رک رک کر دیکھتے تھے۔ چلتے چلتے عماد نے ایک مکان کے سامنے گھوڑا روک لیا اور بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ ایونا نے اس سے پوچھا، یہاں کیوں رک گئے؟ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ دروازے کے قریب جا کر گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے دروازے پر آہستہ آہستہ 2-3 ٹھوکریں ماری۔ ایک بزرگ صورت انسان نے دروازہ کھولا۔ یہاں کون رہتا ہے؟ عماد نے عربی زبان میں پوچھا۔ کوئی نہیں، بوڑھے نے جواب دیا، عیسائیوں کا ایک خاندان رہتا ہے، ہماری فوج آ گئی تو پورا خاندان بھاگ گیا ہے، اب آپ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ بوڑھا ڈر گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ سوار فوجی ہے اور اس سے باز پرس کر رہا ہے کہ عیسائی کے مکان پر اس نے کیوں قبضہ کر لیا ہے، جبکہ سلطان ایوبی نے منادی کے ذریعے حکم جاری کیا ہے کہ کسی مسلمان کی طرف سے کسی عیسائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ بوڑھے نے کہا، میں نے قبضہ نہیں کیا، اس کی حفاظت کے لیے یہاں آ گیا ہوں، میں اسے بالکل بند کر دوں گا۔ اس کا مالک زندہ ہے، وہ مسلمان ہے اور 15-16 سال سے بیگار کیمپ میں پڑا ہے۔ کیا امیر مصر نے انہیں کیمپ سے رہا نہیں کیا؟ عماد نے پوچھا۔ وہاں کے مسلمان اب آزاد ہیں لیکن ابھی کیمپ میں ہی ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ ان سب کی حالت اتنی بری ہے کہ قابل احترام سالار اعظم ایوبی نے ان کے لیے دودھ، گوشت، دوائیوں اور نہایت اچھے رہن سہن کا انتظام وہیں کر دیا ہے۔ بہت سے طبیب ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان میں جس کی صحت بحال ہو جاتی ہے اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں جو رہتے ہیں انہیں ان کے رشتہ دار وہیں ملنے جاتے ہیں۔ اس مکان کا مالک بھی وہیں ہے۔ ایک تو اس کا بڑھاپا ہے اور دوسرے کیمپ کی 15-16 سالوں کی اذیتیں۔ بیچارہ صرف زندہ ہے، میں اسے دیکھنے جایا کرتا ہوں، امید ہے صحت یاب ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا مکان خالی ہو گیا ہے۔ اس کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ عماد نے پوچھا۔ کوئی بھی زندہ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا اور 3-4 گھر چھوڑ کر ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ میرا ذاتی مکان ہے، میں ان لوگوں کا صرف پڑوسی تھا، آپ مجھے ان کا رشتہ دار کہہ سکتے ہیں۔ عماد یہ پوچھ کر اندر مستورات نہیں ہے، گھوڑے سے اتر کر اندر چلا گیا، کمروں میں گیا، دیواروں پر ہاتھ پھیرا۔ ایونا بھی اندر چلی گئی۔ اس نے عماد کو دیکھا، وہ آنسو پوچھ رہا تھا۔ ایونا نے آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، اپنے بچپن کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس گھر سے بھاگا تھا، یہ میرا گھر ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، ان کے رشتہ دار مر گئے ہیں؟ ان کی کوئی اولاد بھی تھی؟ صرف ایک لڑکا بچا تھا جو عیسائی ڈاکوؤں سے بچ کر میرے گھر آ گیا تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اسے میں نے شام روانہ کر دیا تھا، اگر یہاں رہتا تو مارا جاتا۔ عماد کو وہ رات یاد آ گئی جب وہ اس گھر سے بھاگ کر پڑوسی کے گھر جا پہنچا تھا۔ وہ یہی پڑوسی تھا، مگر اس نے بوڑھے کو بتایا نہیں کہ وہ لڑکا جسے اس نے شوبک سے شام کو روانہ کر دیا تھا وہ یہی جوان ہے جسے وہ یہ کہانی سنا رہا ہے۔ عماد کے لیے جذبات پر قابو پانا محال ہو گیا، لیکن وہ سخت جان فوجی تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، میں اس مکان کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان کا نام بتا دو۔ بوڑھے نے اس کے باپ کا نام بتا دیا۔ عماد کو اپنے باپ کا نام اچھی طرح یاد تھا۔ اس لڑکے کی ایک بہن تھی، بوڑھے نے کہا، بہت چھوٹی تھی، اسے عیسائیوں نے اغوا کر لیا تھا۔ اسی ضمن میں اس گھر کے سارے افراد عیسائیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ایونا، عماد نے لڑکی سے کہا، اپنی مقدس صلیب کے پرستاروں کی کرتوت سن رہی ہو؟ ایونا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ چھت کو دیکھنے لگی۔ اس نے کمرے کے دروازے کے ایک کوارٹر کو بند کیا اور اس کی الٹی طرف دیکھنے لگی۔ کوارٹر پر 3-4 چھوٹی چھوٹی اور گہری لکیریں کھدی ہوئی تھیں۔
وہ بیٹھ کر ان لکیروں کو بڑی غور سے دیکھنے لگی۔ عماد اسے دیکھ رہا تھا۔ ایونا لکیروں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بھی کوارٹروں پر ہاتھ پھیر کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ عماد نے جا کر اس سے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ لڑکی مسکرائی اور بولی، تمہاری طرح میں بھی اپنا بچپن ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے عماد سے پوچھا، یہ تمہارا گھر تھا؟ تم یہیں سے بھاگے تھے؟ یہیں سے، عماد نے جواب دیا اور اسے سنا دیا کہ کس طرح ان کے گھر پر عیسائیوں نے حملہ کیا اور اس کی ماں اور بڑے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ عماد بھاگ گیا اور وہ آج تک یہ سمجھتا رہا کہ اس کا باپ بھی قتل ہو گیا ہے، لیکن یہ بوڑھا بتاتا ہے کہ باپ کیمپ میں زندہ ہے۔ تم نے اس بوڑھے کو بتا دیا ہے کہ وہ لڑکے تم ہی ہو جسے اس نے پناہ دی تھی؟ میں بتانا نہیں چاہتا، اس نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ ایونا اسے بڑی غور سے دیکھنے لگی اور بوڑھا ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ دونوں یہاں کیا دیکھ رہے ہیں۔ عماد بچپن کی یادوں میں گم ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عماد چونکا اور حکم دینے کے لہجے میں بولا، اس مکان کو اپنی نگرانی میں رکھیں، یہ آپ کی تحویل میں ہے۔ اس نے ایونا سے کہا، آؤ چلیں۔ کیا تم اپنے باپ سے نہیں ملو گے؟ ایونا نے اسے پوچھا۔ پہلے اپنا فرض ادا کر لوں، عماد نے جواب دیا۔ مجھے ریگستان میں میرا کماندار ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ مجھے مردہ قرار دے چکے ہوں گے، وہاں میری ضرورت ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں یہ امانت کسی کے حوالے کر دوں۔ لڑکیاں لڑکیاں لڑکیاں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے شگفتہ سے لہجے میں علی بن سفیان سے کہا، کیا یہ کمبخت صلیبی میرے راستے میں لڑکیوں کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ لڑکیوں کو میرے سامنے نچا کر مجھ سے شوبک کا قلعہ لے لیں گے؟ امیر محترم علی بن سفیان نے کہا، آپ اپنی ہی باتوں کی تردید کر رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں دیوار نہیں بن سکتی، دیمک بن چکی ہیں اور دیمک کا کام کر رہی ہیں۔ آپ کے اور محترم نور الدین زنگی کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش لڑکیوں کے ہاتھوں کی کرائی گئی ہے، اور ان لڑکیوں نے حشیش اور شراب کے ذریعے ہمارے مسلمان حکام اور امرا کو استعمال کیا ہے۔ یہ وہی موضوع ہے جس پر ہم 100 بار بات کر چکے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے ان لڑکیوں کے متعلق کچھ بتاؤ۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ 8 جاسوس ہیں، انہوں نے اب تک کوئی نیا انکشاف کیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے بتایا کہ شوبک میں صلیبی جاسوس اور تخریب کار موجود ہیں۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، لیکن ان میں سے کسی کی بھی نشاندہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے گھروں اور ٹھکانوں کا علم نہیں۔ ان میں سے 3 مصر میں کچھ وقت گزار کر آئی ہے، وہاں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ کیا وہ قید خانے میں ہیں؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ اس نے کہا، وہ اپنی پرانی جگہ رکھی گئی ہیں، ان پر پہرا ہے۔ اتنے میں دربان اندر آیا۔ اس نے کہا، عماد شامی نام کا ایک عہدیدار ایک صلیبی لڑکی کو ساتھ لایا ہے، کہتا ہے کہ اسے اس نے کرک کے راستے سے پکڑا ہے اور یہ لڑکی جاسوس ہے، دونوں کو اندر بھیج دو، سلطان ایوبی نے کہا۔ دربان کے جاتے ہی عماد اور ایونا اندر آئے۔ سلطان ایوبی نے عماد سے کہا، معلوم ہوتا ہے بہت لمبی مسافت سے آئے ہو، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں شامی فوج میں ہوں، عماد نے جواب دیا۔ میرے کماندار کا نام احتشام ابن محمد ہے اور میں البرق دستے کا عہدیدار ہوں۔ البرق کس حال میں ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا، اور علی بن سفیان سے کہا، البرق فی الواقع برق ہے۔ ہم نے جب سوڈانیوں پر شبخون مارے تھے تو البرق قیادت کر رہا تھا، صحرائی چھاپوں میں اس کا نظیر کوئی نہیں ملتا۔ سالار اعظم، عماد نے کہا، آدھا دستہ اللہ کے نام پر قربان ہو چکا ہے، میرے گروہ میں سے صرف میں رہ گیا ہوں۔ تم نے اتنی جانیں ضائع تو نہیں کی؟ سلطان ایوبی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مر جانے اور قربان ہونے میں بہت فرق ہے۔ نہیں سالار اعظم، عماد نے جواب دیا، خدائے ذوالجلال گواہ ہے کہ ہم نے ایک ایک جان کے بدلے میں 20 جانیں لی ہیں۔ اگر صلیبیوں کی فوج اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی تو وہ صرف چند ایک زخمی ہوں گے۔ فلسطین کی ریت کو ہم نے صلیبیوں کے خون سے لال کر دیا ہے۔ ہمارے دوسرے دستوں نے بھی دشمن پر پورا قہر برسایا ہے۔ دشمن میں اب اتنا دم نہیں رہا کہ وہ تھوڑے سے عرصے میں اگلی جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور تم؟ سلطان ایوبی نے لڑکی سے پوچھا، کیا تم پسند کرو گی کہ اپنے متعلق ہمیں سب کچھ بتا دو؟ سب کچھ بتاؤں گی، ایونا نے کہا، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ عماد شامی، سلطان ایوبی نے عماد سے کہا، فوجی آرام گاہ میں چلے جاؤ، نہاؤ دھو، آج کے دن اور آج کی رات آرام کرو، کل واپس اپنے جیش میں چلے جانا۔ میں دشمن کے 2 گھوڑے بھی لایا ہوں، عماد نے کہا، ان کی تلواریں بھی ہیں، گھوڑے استبل اور تلواریں اسلحہ خانہ میں دے دو۔ سلطان ایوبی نے کہا اور ذرا سوچ کر کہا، اگر ان گھوڑوں میں کوئی تمہارے گھوڑے سے بہتر ہو تو بدل لو۔ باہر کے محاذ پر گھوڑوں کی کیا حالت ہے؟
कोई परेशानी नहीं, अम्माद ने बताया। अपना एक घोड़ा ज़ाया होता है तो हमें सलीबियों के 2 घोड़े मिल जाते हैं। अम्माद सलाम करके बाहर निकल गया। इसने अमानत सही जगह पहुंचा दी थी। इधर से तो वो फारिग हो गया, लेकिन इसके दिल पर बोझ था। ये जज्बात का बोझ था, ये बचपन की यादों का बोझ था, और ये इस बाप की मोहब्बत का बोझ था जो कैंप में पड़ा था। वो तज़ब्ज़ुब में मुब्तला था। जंग ख़त्म होने तक वो बाप से मिलना नहीं चाहता था। डरता था कि बाप की मोहब्बत और दिल के पुराने ज़ख़म इसके फ़र्ज़ के रास्ते में हाइल हो जाएंगे। वो अपने घोड़े के पीछे 2 घोड़े बांधे अस्तबल की तरफ जा रहा था। इसे माहौल का कोई होश नहीं था। घोड़ा इसे एक घाटी पर ले गया। इसने सामने देखा शोबक का कस्बा इसे नज़र आ रहा था। वो रुक गया, उस कस्बे को देखने लगा जहाँ वो पैदा हुआ था और जहाँ से जिला वतन हुआ था। इस पर जज्बात की ने रिक्कत तारी कर दी। रास्ते से हट कर रोक सवार उसे किसी की आवाज़ ने चौंका दिया। इसने घूम कर देखा, पीछे एक घोड़ा सवार दस्ता आ रहा था। इसने घोड़े एक तरफ कर लिए। जब दस्ते का अगला सवार इसके करीब से गुजरा तो अम्माद से पूछा, बाहर से आए हो? वहाँ की क्या खबर है? अल्लाह का करम है दोस्तों, इसने जवाब दिया। दुश्मन ख़त्म हो रहा है, शोबक को कोई ख़तरा नहीं। दस्ता आगे चला गया तो अम्माद दाएं तरफ चल पड़ा। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, अयोना सुल्तान अय्यूबी और अली बिन सुफियान के सामने बैठी कह रही थी। वो बता चुकी थी कि वो जासूस है, और इसने ये भी बताया था कि वो काहिरा में 1 महीना रह चुकी है। इसने वहाँ के चंद एक सरकर्दा मुसलमानों के नाम भी बताए थे जो सुल्तान अय्यूबी के ख़िलाफ़ सरगर्म थे, और इसने ये भी बताया था कि सलीबियों की तरफ से सूडानियों की बहुत मदद मिल रही है, और सलीबी फ़ौज के तजर्बाकार कमांडो सूडानियों को शबखून मारने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अयोना ने किसी इस्तफसार के बगैर ही इतनी ज़्यादा बातें बता दीं जो जासूस अज़ियतों के बावजूद नहीं बताया करते, क्योंकि उनमें उनकी अपनी ज़ात भी मुलव्वस होती थी। इससे अली बिन सुफियान शक में पड़ गया। अयोना, अली बिन सुफियान ने इसे कहा, मैं भी तुम्हारे फ़न का फ़नकार हूँ। मैं तुम्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तुम ऊँचे दर्जे की फ़नकार हो। हमारे तशद्दुद और क़ैद खाने से बचने और हमें गुमराह करने का तुम्हारा तरीक़ा काबिल तारीफ़ है, मगर मैं इस धोखे में नहीं आ सकता। आपका नाम? अयोना ने पूछा। अली बिन सुफियान। अली ने जवाब दिया, तुमने शायद हरमन से मेरा नाम सुना होगा। अयोना उठी और आहिस्ता आहिस्ता अली बिन सुफियान के करीब जाकर 2 जानों बैठ गई। इसने अली बिन सुफियान का दायां हाथ अपने हाथ में लिया और हाथ चूम कर बोली, आपको ज़िंदा देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। आपके मुताल्लिक मुझे बहुत कुछ बताया गया था। हरमन कहा करता था कि अली बिन सुफियान मर जाए तो हम मुसलमानों की जड़ों में बैठकर इन्हें जंग के बगैर ख़त्म कर सकते हैं। लड़की उठकर अपनी जगह बैठ गई। मैंने काहिरा में आपको देखने की बहुत कोशिश की थी, मगर देख न सकी। मेरी मौजूदगी में आपके कत्ल का मंसूबा तैयार हुआ था। फिर मुझे नहीं बताया गया कि मैं ये मंसूबा कामयाब हुआ था या नहीं। मुझे शोबक बुला लिया गया था। हम किस तरह यकीन कर लें कि तुमने जो कुछ कहा है सच कहा है? अली बिन सुफियान ने पूछा। आप मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते? लड़की ने झुंझला कर कहा। इसलिए कि तुम सलीबी हो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। अगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं सलीबी नहीं मुसलमान हूं तो आप कहेंगे कि ये भी झूठ है। लड़की ने कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं। 16-17 साल गुजरे, मैं इसी कस्बे से अगवा हुई थी। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरा बाप कैंप में है। इसने अपने बाप का नाम बताया और ये भी बताया कि उसे अपने बाप का नाम अब मालूम हुआ है। इसने सुनाया कि अम्माद ने इसे किस तरह सहरा से बचाया था और वो रात को उसे कत्ल करने लगी, मगर उसका खंजर वाला हाथ उठता ही नहीं था। इसने कहा, मैंने दिन के वक्त इसके चेहरे पर और इसकी आंखों पर नज़र डाली तो मेरे दिल में कोई ऐसा एहसास बेदार हो गया जिसने मुझे शक में डाल दिया कि मैं अम्माद को पहले से जानती हूँ या इसे कहीं देखा ज़रूर है। मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने इससे पूछा था तो इसने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता। रात को 2 सलीबी सिपाहियों ने मुझ पर हमला किया तो अम्माद जाग उठा। इसने एक को बर्छी से मार दिया। मैं उस वक्त तक अपने आप को सलीबी समझती थी। मेरी हमदर्दियाँ सलीबियों के साथ थी, मगर मैंने दूसरे सलीबी सिपाही को खंजर से हलाक कर दिया, और मुझे खुशी इस पर नहीं हुई कि मैंने उनसे अपनी इज्जत बचाई है, बल्कि इस पर हुई कि मैंने अम्माद की जान बचाई है। और जब रास्ते में अम्माद ने मेरे साथ अपने मुताल्लिक कुछ जज्बाती बातें की तो ज़िंदगी में पहली बार मेरे सीने में भी जज्बात बेदार हो गए। मैं तमाम सफ़र में अम्माद को देखती ही रही। मुझे सिर्फ़ इतना याद आया कि मुझे बचपन में अगवा किया गया था, मगर यह याद भी जहन में धुंधली हो गई। आपको मालूम है कि मुझ जैसी लड़कियों को किस तरह तैयार किया जाता है। बचपन की यादें और असलियत जहन से उतर जाती है। यही हाल मेरा हुआ, लेकिन मुझे यकीन होने लगा कि अम्माद को मैं जानती हूँ।
یہ خون کی کشش تھی، آنکھوں نے آنکھوں کو اور دل نے دل کو پہچان لیا تھا۔ شاید عماد نے بھی یہی کچھ محسوس کیا ہو، اور شاید اسی احساس کا اثر تھا کہ اس نے مجھ جیسی دلکش لڑکی کو اس طرح نظر انداز کیے رکھا جیسے میں اس کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے بہت دفعہ دیکھا ضرور تھا۔ ایونا نے تفصیل سے سنایا کہ شوبک میں داخل ہو کر عماد ایک مکان کے آگے رک گیا اور ہم دونوں اندر چلے گئے۔ اس نے کہا کہ گھر اندر سے دیکھ کر میری یادیں بیدار ہونے لگیں۔ مجھے ذہن پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ذہن اپنے آپ ہی مجھے اس گھر میں گھمانے پھرانے لگا۔ میں نے ایک کوارٹر کی الٹی طرف دیکھا، وہاں مجھے خنجر کی نوک سے کھدی ہوئی لکیریں نظر آئیں۔ یہ میں نے بچپن میں بڑے بھائی کے خنجر سے کھودی تھی۔ میرا ذہن مجھے ایک اور کوارٹر کے پیچھے لے گیا، وہاں بھی ایسی ہی لکیریں تھیں۔ پھر میں نے عماد کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔ داڑھی کے باوجود اس کی 16-17 سال پرانی صورت یاد آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ میں نے عماد کو بتایا نہیں کہ میں اس کی بہن ہوں۔ وہ اتنا پاک فطرت انسان اور میں اتنی ناپاک لڑکی، وہ اتنا غیرت مند اور میں اتنی بے غیرت۔ اگر میں اسے بتا دیتی تو معلوم نہیں وہ کیا کر گزرتا۔ اس دوران علی بن سفیان نے کئی بار سلطان ایوبی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی کو ابھی تک شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن لڑکی کی جذباتی کیفیت، اس کے آنسو اور بعض الفاظ کے ساتھ اس کی سسکیاں دونوں پر ایسا اثر کر رہی تھیں جیسے لڑکی کی باتیں سچ ہیں۔ لڑکی نے آخر انہیں اس پر قائل کر لیا کہ اس کے متعلق وہ چھان بین کریں۔ اس نے کہا، آپ مجھ پر اعتبار کریں نہ کریں، مجھے قید خانے میں ڈال دیں، جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کچھ کر کے مرنا چاہتی ہوں۔ کیا کر سکتی ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اگر آپ مجھے کرک تک پہنچا دیں تو میں سلیب کے 3-4 بادشاہوں اور اپنے محکمے کے سربراہ ہرمن کو قتل کر سکتی ہوں۔ ہم تمہیں کرک تک پہنچا سکتے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن اس کام سے نہیں کہ تم کسی کو قتل کرو۔ میں تاریخ میں اپنے متعلق یہ تہمت چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے دشمنوں کو ایک عورت کے ہاتھوں مروا دیا ہے اور شوبک میں فوج لے کر بیٹھا رہا۔ اگر مجھے پتہ چلے گا کہ صلیبیوں کا کوئی بادشاہ کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہے تو میں اس کے علاج کے لیے اپنے طبیب بھیجوں گا، اور پھر ہم تم پر ایسا بھروسہ کر بھی نہیں سکتے۔ البتہ تمہاری اس خواہش پر غور کر سکتے ہیں کہ تمہیں معاف کر کے کرک بھیج دیں۔ نہیں، ایونا نے کہا، میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں، میں یہیں مروں گی۔ میری اس خواہش کا ضرور خیال رکھیں کہ عماد کو یہ نہ بتائیں کہ میں اس کی بہن ہوں۔ میں کیمپ میں اپنے باپ کو ضرور دیکھنے جاؤں گی، لیکن اسے بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ وہ زار و قطار رونے لگی۔ علی بن سفیان نے اپنی ضرورت کے مطابق اس سے بہت سی باتیں پوچھی، پھر سلطان ایوبی سے پوچھا کہ اسے کہاں بھیجا جائے۔ سلطان ایوبی نے سوچ کر کہا کہ اسے آرام اور احترام سے رکھو، فیصلہ سوچ کر کریں گے۔ علی بن سفیان اسے اپنے ساتھ لے گیا اور ان کمروں میں سے ایک اسے دے دیا جہاں جاسوس لڑکیاں رہا کرتی تھیں۔ لڑکی نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا اور کہا، ان کمروں سے مجھے نفرت ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مجھے اس گھر میں رکھا جائے جہاں سے میں اغوا ہوئی تھی؟ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، کسی کے جذبات کی خاطر ہم اپنے قواعد و ضوابط نہیں بدل سکتے۔ وہاں کے پہرہ داروں اور ملازموں کو کچھ ہدایت دے کر علی بن سفیان لڑکی کو وہاں چھوڑ گیا۔ عماد فوجی آرام گاہ میں گیا اور نہا کر سو گیا، مگر اتنی زیادہ تھکن کے باوجود اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوشش کے باوجود وہ سونا نہ سکا۔ اس کے ذہن میں یہی سوال کلبلا رہا تھا کہ باپ سے ملے یا نہ ملے۔ تھک ہار کر وہ اٹھا اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جو شوبک میں مسلمانوں کے کیمپ کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے باپ کا نام لیا اور پوچھتا پوچھتا باپ تک پہنچ گیا۔ اس کے سامنے ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ عماد نے اس سے ہاتھ ملایا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ اس کا باپ ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا۔ اسے اچھی خوراک اور دوائیاں دی جا رہی تھیں۔ عماد نے اپنا تعارف کرائے بغیر اس سے حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ 16 برسوں کی اذیت ناک مشقت، قید اور بچوں کے غم نے اس کا یہ حال کر دیا ہے کہ اتنی اچھی غذا اور اتنی اچھی دوائیاں اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی۔ باپ دھیمی آواز عماد کو اپنا حال سنا رہا تھا، لیکن عماد 16-17 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ اسے باپ کی صورت اچھی طرح یاد تھی۔ اب اس کے سامنے جو باپ لیٹا ہوا تھا، اس کے چہرے کی ہڈیاں باہر نکل آئی تھیں۔ پھر بھی اسے پہچاننے میں عماد کو ذرہ بھر بر وقت نہ ہوئی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ اسے بتا دے کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ اس نے عقل مندی کو کی کہ نہ بتایا۔ اس نے 2 خطرے محسوس کیے تھے۔ ایک یہ کہ باپ یہ خوشگوار دھچکا برداشت نہیں کر سکے گا، دوسرا یہ کہ اگر اس نے برداشت کر لیا تو اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محاذ پر جانے لگے تو یہ صدمہ اسے لے بیٹھے۔ وہ باپ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔
تو ساتھیوں آج کا پارٹ نمبر 26 ختم ہوا چاہتا ہے. کل ملتے ہیں پارٹ نمبر 27 کے ساتھ. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. اور پھر ملتے ہیں کل پارٹ نمبر 27 کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.